مذاہب ہیں. وضی کے معنی من گھڑت کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے معنی بار بار اس لیے نہیں کرتے تاکہ ان مذاہب کے جو پیروکار ہیں وہ اس کو برا نہ سمجھیں. ٹھیک ہے نا. ورنہ وضی کے معنی من گھڑت ہی ہوتے ہیں. ہم نے تقسیم میں کیا کہا تھا؟ غیر آسمانی، آسمانی اور غیر آسمانی، سماوی اور وضی. سماوی اور وضی کہا تھا، اور جب اردو میں ہم نے تقسیم کی تھی تو آسمانی اور غیر آسمانی. اب یہ تقسیم ہے، عالمی تقسیم ہے ادیان کی. جب ادیان کی عالمی تقسیم ہے، اس میں تمہارے مذہب کو اگر من گھڑت مذہب کہا جاتا ہے تو یہ کوئی صرف مسلمان تو نہیں کہہ رہے نا، اور نہ ہی آپ کے مذہب کی کوئی آسمانی بنیادیں ہیں. لیکن پھر بھی ہم بار بار من گھڑت کا لفظ استعمال نہیں کرتے. باقی وضی اور غیر آسمانی مذاہب میں سے جو ہے پاکستان، اس کے اندر ایک بڑی جو تعداد ہے وہ ہے سکھ مت کی. ٹھیک ہے نا. سکھ مت یہ ایک بڑی تعداد ہے. اس مذہب کی تاسیس، یا ایک ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ہے توحیدی مذہب ہے، توحید کے قائل ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. خدا. ٹھیک ہے. اس کی تاسیس کس نے کی؟ یہ نانک دیو. اس کا مؤسس کون ہے جی؟ اس کا مؤسس کون ہے؟ نانک دیو. نانک دیو. اب آپ سمجھ جائیں گے. سکھوں کی سوچ ہے، سکھوں کی سوچ یہ ہے کہ 5 سال کی عمر سے جو نانک دیو ہیں، گرو نانک ہیں، ان کی خصوصیات ظاہر ہونے لگ گئی تھی. ان کی خصوصیات ظاہر ہونے لگ گئی تھی اور جا رہے ہیں اسکول مدرسہ پڑھنے کے لیے. روایتی طور پر جیسے پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا. مدرسہ مسجد دینی مدرسہ اسلامی مدرسہ مراد نہیں ہے، مطلب کوئی بھی جائے درس اور اسکول، وہاں پڑھنے گئے. اب جو ٹیچر تھا اس نے پڑھایا الف، تو یہ ہے الف. الف ہے، کچھ اور ہے. اور اگر ہم اس کو ایک پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں جی. تو الف چونکہ صورتاً ایک کی طرح ہے، تو نانک دیو نے وہیں پر اپنے استاذ کے سامنے ایک کی خصوصیات بیان کی. ایک سے مراد رب تعالیٰ جل مجدہ کی ذات عالیہ ہے. ایک کی خصوصیات بیان کی اس انداز میں کہ جو استاذ ہے وہ حیران رہ گیا. یہ بچپن ہے. 5 سال کی عمر سے نانک دیو جو ہیں ان کی خصوصیات ظاہر ہونے لگ گئی ہیں. آپ سو رہے ہیں تو آپ پر باقاعدہ ایک سانپ آ کے سایہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک سانپ آ کر سایہ کر لیتا ہے، یا ایک درخت ہے وہ سایہ کر لیتا ہے. آپ سو رہے ہیں تو یہ خصوصیات شروع ہو رہی ہیں 5 سال سے. خصوصیات کی ابتدا 5 سال کی عمر سے شروع ہو گئی ہے. وقت گزر رہا ہے، توجہ ہے آپ کی. وقت گزر رہا ہے. نانک دیو جو ہے انہوں نے شادی بھی کر لی ہے، شادی بھی ہو گئی ہے. اب عمر ہو گئی ہے 30 سال. عمر ہو گئی ہے 30 سال. جب عمر ہو گئی ہے 30 سال تو آپ ایک جگہ نہانے کے لیے اترتے ہیں.
پھر واپس ہی نہیں آتے. کسی ندی میں کسی نہر میں نہانے کے لیے اترے تو واپس ہی نہیں آئے, غائب ہو گئے, کپڑے ادھر کے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. اب لوگوں نے سمجھا کہ ڈوب گیا, بڑی کوشش کی گئی, تلاش کیا گیا, لیکن نانک دیو واپس نہیں آئے, ان کی لاش نہیں ملی. 3 دن بعد نانک دیو دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں اور خاموش ہیں. یہ تقریباً ہے 1499 عیسوی تقریباً. ٹھیک ہو گیا, یہ ہے تقریباً 1499 عیسوی. اب 3 دن بعد جو نانک دیو ہیں وہ ظاہر ہوئے, تو آپ آ کے کیا کہتے ہیں؟ نہ ہندو نہ مسلمان. آپ کے ارد گرد کے جو آبادی تھی وہ 2 بڑی آبادیاں تھیں, ایک ہندوؤں کی اور ایک مسلمانوں کی. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں نہ ہندو نہ مسلمان, صرف انسان, اس لیے کہ رب نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے. یہ پہلے جملے ہیں. وہ 3 دن غائب ہونے کے بعد جب نانک دیو ظاہر ہوتے ہیں تو اب آپ کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ نہ ہندو نہ مسلمان. یہ اس سے ملتے جلتے, یہ تو میں اردو میں کہہ رہا ہوں, ان کی زبان تو اردو نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, تو نہ ہندو نہ مسلمان, صرف انسان, اس لیے کہ رب نہ ہندو نہ مسلمان, تو ہم نے اس کی پوجا کرنی ہے, تو ہمیں ایک انسان بننا چاہیے. یہ اس قسم کے جملے جو نانک دیو ہیں ان کی زبان پر ہیں, ذہن میں رہے. یہ ہے سکھ مت کی بنیاد. یہ سکھ مت کی بنیاد ہے. یہ ان جملوں پر آپ غور کریں تو آپ مورخین کی اس بات کو اور تبصرہ نگاروں کی اس بات کو بآسانی سمجھ جائیں گے کہ جو سکھ مت ہے اس کی اصل جو ابتدا ہے, سکھ مت کی جو ابتدا ہے وہ ہے کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے ہوئی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ انتہائی نفرتیں, لڑائیاں اور جھگڑے, یہ نفرتیں, یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے جنہوں نے انسانی امن کو انتہائی نقصان پہنچایا. اور میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے مذہب کا ہے اس کے تمام تر احکام آپ کے ہم مذہب جیسے ہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہماری عوام یا مخصوص مزاج کے جو لوگ ہیں, عوام سے ہٹ کر بھی, وہ اپنے مزاج کو, ان کا جو مزاج ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے معاشرے پر, لوگوں کے رویے پر. دیکھیں میں سخت مزاج کا آدمی ہوں, جب سخت مزاج کا آدمی ہوں گا تو اب میں قرآن عظیم کی, حدیث کی تشریحات اس انداز میں کروں گا کہ جس انداز سے سختی, ہر بات سے سختی ٹپکتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو بس فساد کرنے کے لیے آیا ہے, یہ جو حدیث ہے یہ تو فساد کرنے کے لیے آئی ہے. سمجھے بات کو؟ تو حالانکہ یہ قرآن اور حدیث کی اصل روح نہیں ہے, اصل مغز نہیں ہے, لیکن میرے مزاج نے اس پہ اثر کیا. اور بعض کیا ہیں, بعض بالکل وہ لوگ جو جن کو دینی معلومات نہیں ہیں, ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس انداز میں ہونے چاہیے.
اور میں آپ لوگ برا نہیں مانیے گا اگر آپ سے، آپ دینی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اگر آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ کفار کے ساتھ جو تعلق ہے، کفار کے ساتھ ہمارا تعلق کس انداز کا ہونا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ تفاصیل بیان کرنے سے آپ لوگ بھی قاصر ہوں یا اکثریت قاصر ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ سنا یہ کافر ہے، جب یہ کافر ہے تو اب نہ اس سے کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ فلاں کرنا ہے، نہ فلاں کرنا ہے، بس بات ختم ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو احکام انسانیت ہیں وہ تو اسلام ایک حربی کافر کو بھی دے رہا ہے، تو پھر جو ذمہ ہے یا آپ کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے ہے، یا آپ کا پڑوسی ہے، یا آپ کا ملازم ہے، یا آپ کا سیٹ ہے، اس کے احکام کیا ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا، پہلے بھی کہا کہ بھئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے احکام عام مسلمانوں جیسے احکام ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جاننا تو چاہیے شاہ جی، جاننا تو چاہیے۔ بس اب صرف یہ جان لیا کافر ہے، ارے میرے بھائی کافر ہے تو پھر کون سا کافر ہے، اس کے احکام کیا ہیں؟ ہر ایک کافر کے لیے ان کی جو تقسیمات ہیں، ان کے احکام ہیں، اور ہم وہ موالات کیا ہوتی ہے، معاملات کیا ہوتے ہیں، معاملات کی کہاں تک اجازت ہے، موالات سوریہ کیا ہے، موالات حقیقیہ کیا ہے، سمجھے؟ کس کے ساتھ موالات سوریہ جائز ہے، موالات حقیقیہ تو جائز نہیں ہے، لیکن کس کے ساتھ موالات سوریہ جائز ہے، کس کے ساتھ معاملہ جائز ہے، کس کے ساتھ معاملہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے جی جو زیادہ ڈھیلے ڈھالے ہیں انہوں نے کہنا بھائی ٹھیک ہے ساری چلیں گے، اب ہندو ہیں فلاں ہیں ان کے ساتھ ہم معاملات کر رہے ہیں، لہذا قادیانیوں کے ساتھ بھی کریں، الگ ہے حکم، ان کو حکم الگ ہے، ہندو کو حکم الگ ہے، قادیانی کا الگ ہے، عیسائی کا الگ ہے، قادیانی کا الگ ہے، یہودی کا الگ ہے، قادیانی کا الگ ہے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ احکام کیا ہیں۔ تو اب کیا ہے، یہ وہ دور چل رہا ہے جس دور میں بامی نفرتیں ہندوؤں اور مسلمانوں کی نفرتیں اس حد تک کہ وہ فساد کا باعث، معاشرہ انتہائی بے چینی کا شکار ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں جو ہے وہ نانک دیو ہندو گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں اور کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن میں رکھیں، وہ دونوں مذاہب کے پیروکار جو ہیں ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ نانک دیو کی جو تحریک ہے اس کا خلاصہ اور اس کی آپ بنیاد کہیں، یہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی تائیدین باتوں، یہ جملہ میں نے اس جملے پہ تبصرہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نانک دیو کیا ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی، مسلمان عورت سے، دوسری شادی کی مسلمان عورت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو قریب کیا جائے، مسلمانوں کو ساتھ رکھا جائے۔ یہ باتیں ہمارے دعوے کی تائید کرتی ہے کہ دوسری شادی مسلمان دعویٰ میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں کہا، مطلب جو تبصرہ نگار ہیں اور مورخین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جو سکھ مت ہے اس کی بنیاد کیوں ڈالی گئی اور اس کی تاسیس کیوں
رکھی گئی، اور جو نانک دیو ہیں انہوں نے ایک نئی سوچ لوگوں کے ذہن میں کیوں ڈالی، یعنی ڈالنے کی کوشش کی، اس لیے کہ یہ مذہبی ایک مسلمانوں کا مذہب ہے، ایک ہندوؤں کا مذہب ہے، آپس کی انتہائی نفرتیں، ان نفرتوں کی وجہ سے معاشرے کا امن برباد ہو چکا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اسلام آیا ہے امن کا گہوارہ بن کے، امن کا پیام لے کر۔ آپ نام پہ غور کر لینا میرے بھائی، اسلام پر غور کر لیں اور ایمان پہ غور کر لیں۔ اسلام اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے کسی کو سلامتی دینا اس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور ایمان اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے کسی کو امن دینا۔ تو سلامتی اور امن یہ بنیاد ہے اسلام، اور کس کی؟ اسلام کی بنیاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا باہمی نفرتیں اس قدر بڑی کہ مذہبی فسادات، تو اس لیے نانک دیو نے یہ سوچا کہ ان کو کیا کیا جائے، آپس میں قریب کیا جائے، ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی جائے جو دونوں کے بیچ ہم آہنگی کا ذریعہ بنے۔ بنیادی طور پر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں توحید کے برخلاف بات کروں گا تو مسلمان میرے قریب نہیں آئے گا، مسلمان میرے قریب نہیں آئے گا، اس لیے بنیاد تو توحید پر رکھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفیں بھی کی، موجود ہے ان کی جو گرو گرنتھ ہے اس کے اندر۔ تو اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفیں بھی موجود ہیں، یہ مسلمانوں کو قریب کرنے والا کام۔ اور ادھر سے جو ہندو بھگت ہیں ان کی جو نظمیں ہیں، ان کی جو منظوم کلام ہے، ان کو بھی کیا کیا، اپنی کتاب کے اندر شامل کیا اور لوگوں کے بیچ کے اس کو متعارف کروایا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اس سکھ مت کی ابتدا کی گئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری شادی مسلمان عورت سے کی، یہ بھی مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے۔ بعض کی رائے یہ ہے، میں نے کہا لیکن اس بات کے ثبوت میں تردد ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ بعض کی رائے یہ ہے آپ 1 سال تک مکہ میں یا مکہ اور مدینہ دونوں میں یا اس کے قریب قریب آپ نے قیام کیا، وہاں کے جو علماء ہیں ان سے توحید کے بارے میں گفتگو کی، معلومات لی۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ استفادہ کیا، لیکن چونکہ جب سکھ استعمال کریں گے، سکھ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں گفتگو کی، لیکن آپ اس کو استفادہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو مکہ میں یا مدینہ میں علماء موجود ہیں وہ تو توحید کے اسپیشلسٹ ہیں نا، وہ توحید کے بارے میں گفتگو کے اسپیشلسٹ ہیں، اور جو نانک دیو ہیں ان کے لیے توحید ایک نیا موضوع ہے، کیونکہ آپ نے بچپن میں جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہاں توحید کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں کثرت پرستی تھی، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے استفادہ کیا، لیکن استفادہ کا لفظ جو سکھ ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، اس کو نانک دیو کے احترام کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے استعمال کیا جاتا ہے گفتگو کی۔ اچھا، مرنے سے پہلے ایک مسجد کا قیام کیا، مسجد بھی بنائی، یہ مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے، تاکہ باہمی جو مذہبی دوریاں ہیں وہ مذہبی دوریاں ختم ہوں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک جملہ یہ بھی ہے کہ مذہبی فسادات نہیں ہونے چاہیے، جملے پہ توجہ رہے، مذہبی فسادات نہیں ہونے چاہیے، ہر شخص کو یا جو موجود ہیں یہاں پر ان کو مذہبی آزادی ہے، آپ اس کے مذہبی معاملات میں دخل نہ دیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کی جو بات ہے، یہاں تک کی بات، یہ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کہیں سارا ٹھیک ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے، ہندو مت بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی صحیح ہے، یہودیت بھی صحیح ہے، میرے بھائی سارا ٹھیک ہے، آپ آپس میں تنازع نہ کریں، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، ایک ہندو ہے دوسرا مسلمان ہے، ٹھیک ہو، دونوں کو ملا کر ایک نئی فکر کا آغاز کرتے ہیں، یہ سوچ غلط ہے، میری بات سمجھے؟ تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو درس انسانیت ہے، درس انسانیت
اسلام سے بڑھ کے اور کون دے گا درس انسانیت؟ میں کئی بار یہ جملہ ذکر کر چکا، اور میں یہ خود چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور ایسے دوست ساتھ ملے جو ورک کرنے والے ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو انسانیت کے عنوانات ہیں، صرف ان ٹاپکس کو ہم جمع کریں، ان ٹاپکس کو جمع کریں، مکمل موسوعہ بنے گا، ایک انسائکلوپیڈیا بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسلام نے جہاں جہاں پر کتنا خیال رکھا انسان کا، کتنا خیال رکھا انسان کا، اسلام نے جتنا انسان کا خیال رکھا کسی نے انسان کا اتنا خیال نہیں رکھا۔ میں نے کچھ وقت پہلے مختصر سا ایک مضمون لکھا تھا، بچے میرے آئے اسکول سے، میں گھر میں تھا تو انہوں نے مجھے سلام کہا، تو بچے میں نے دیکھا ان کو مسکرایا، تو جواب میں نے دیا یا نہیں دیا، لیکن بلند آواز سے نہیں دیا۔ ساتھ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جواب تو بلند آواز سے دینا تھا، اور ساتھ یہ سوچ آئی بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، بلند آواز سے کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو جو وجہ مطلب کتب کے مطالعہ یا اپنی فکر سے جو وجہ سامنے آئی، کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، آپ دیکھیں نا، سلام آپ کہتے ہیں، سلام کے لیے سلام کہنا واجبات سے نہیں ہے، اس کا جواب فرائض سے ہے، سلام کا جواب فرض ہے، سلام کا جواب فرض ہے، اور آپ اتنی آواز میں دیں گے کہ سلام دینے والا سنے، کیوں بھائی جواب تو دے دیا ہے، لیکن اگر آپ نے بلند آواز سے نہیں دیا، اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے یار میرے کو اگنور کیا اس نے نا، میں نے سلام دیا اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ اچھا، یہ سوچنے سے وہ مر جائے گا، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اس کو ہارٹ اٹیک آئے گا؟ کچھ نہیں، دل پہ معمولی سی گرانی ہوگی کہ اس نے میری اہمیت نہیں جانی، اس نے مجھے اگنور کیا۔ اب مسلمان کے دل پہ ہلکی سی گرانی ہونے والی ہے کہ بھائی اس نے مجھے اگنور کیا، شریعت نے اس کے مقابلے میں تجھ پہ فرض کر دیا سلام کا جواب دینا۔ بات پہ سمجھے، بات کو سمجھے، یعنی کتنی باریکیوں کا خیال کر رہا ہے۔ یہ دین خدائی دین ہو سکتا ہے میرے بھائی، یہ بندے کا بنایا ہوا بندہ اتنی باریکی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 سال ہی تو تبلیغ کی ہے، آپ کی عمر شریف کل 63 سال ہوئی ہے۔ بناوٹی دین ہوتا، حضور اللہ کے حبیب ہیں، نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر یہ مقام آپ کا نہ ہوتا تو چاہے کتنا بھی کوئی عقل مند کیوں نہ ہو، اتنی باریکیوں کا خیال کوئی نہیں کر سکتا۔ صدیاں بیت جاتی ہیں ایسے مذہب کی جو ہے وہ ترتیب، اس میں ایک ایک بات، اصلاح، ہر ایک چیز میں صدیاں بیت جاتی ہیں، جب بھی کوئی نہ کوئی کمزوری رہ جاتی ہے۔ اگر نازل ہوا اور مکمل معیار پر ایسا اعلیٰ انداز میں اترا کہ اس میں کسی دور میں کسی قسم کی تبدیلی اور تحریف کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ بات دور چلی گئی۔ میں جو بات کر رہا تھا، دیکھیں اس کی جو پھر رکھی گئی بنیاد، وہ اسلام اور ہندو مت کو قریب کرنے کے لیے رکھی گئی، مذہبی فسادات کے خاتمہ کے لیے رکھی گئی۔ مذہبی فسادات کا خاتمہ یہ بات اچھی ہے، لیکن حق اور باطل کو ملانا، اس کی ملاوٹ، یہ قابل استائش نہیں ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی جو کتاب ہے ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اس کے اندر بھی باقاعدہ مسلمان صوفیاء کی کلام موجود ہے، اور جو ہندوؤں کے لوگ ہیں جنہیں وہ بھگت کہتے ہیں، اور ان کی کلام بھی موجود ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی؟ یہ بات ہو گئی کہ اس کی بنیاد کب ہوئی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 15ویں صدی کے بالکل اختتام پہ 1499 عیسوی ان کی پیدائش ہے، 1469، اور تقریباً 30 سال کی عمر ہے، اور 1499 عیسوی۔ خصوصیات کی ابتدا 5 سال کی عمر سے ہو گئی تھی، لیکن جو 30 سال کی عمر میں آپ نہانے کے لیے جاتے ہیں، 3 دن غائب رہتے ہیں، اور 3 دن کے بعد سامنے آتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، جب بولتے ہیں تو اس قسم کا جملہ کہتے ہیں، یہ اس کی تاسیس سے، یہ اس کی بنیادیں ہیں۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ مٹائیں اس کو، تصویر لینی ہے تو لے لیں۔
اچھا، ان کی پیدائش ہوئی ہے ننکانہ صاحب میں. ننکانہ صاحب جانتے ہیں؟ لاہوریہ کوئی نہیں تھے؟ کوئی لاہور کا آپ میں سے کوئی نہیں ہے؟ صحیح ہے، لاہور کے پاس ہے نا ننکانہ صاحب. مٹائیے. دیکھیں ان کے ہاں گرو سسٹم ہوا. گرو سسٹم یعنی جو تعلیمات، ایک گرو ہے اس کا خلیفہ دوسرا گرو ہے، اس کا خلیفہ تیسرا گرو ہے، یوں 10 گرو، 10 مشہور گرو ان کے اندر گزرے ہیں، جن میں 3 زیادہ مشہور ہیں. 3 زیادہ مشہور ہیں، اس لیے میں نے 3 کا نام لکھا. 3 زیادہ مشہور کیوں ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. چونکہ یہ مؤسس ہیں مذہب کے، یہ مؤسس مذہب ہے نانک دیو. تو نانک دیو مذہب کے مؤسس ہیں، اس لیے یہ نانک دیو کیا ہے، یہ زیادہ مشہور ہے. یہ آخری گرو ہیں، گرو گوبند. گرو جو گوبند ہیں، گوبند جی، یہ آخری گرو کرا گیا. بولا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ جو 5ویں گرو ہیں ارجن دیو، جو 5ویں گرو ہیں ارجن دیو، انہوں نے اس کی تالیف کی ہے. یہ جو ترتیب دی ہے گرنتھ کو کی، یہ ارجن دیو نے دی. یہ 5ویں گرو ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ مشہور اس لیے کہ مؤسس مذہب، یہ مشہور اس لیے کہ یہ ان کے ہاں خاتمۃ المحققین کہیں یا جو بھی، محققین تو نہیں ہے، تو آخری گرو. ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ ان کی کتاب جو گرو گرنتھ صاحب ہے اس کے مرتب ہیں، اس کے ترتیب دینے والے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے، یہ زیادہ مشہور ہوئے گرو نانک دیو، گرو ارجن دیو اور گرو گوبند جی. ویسے کل ان کے اندر جو گرو گزرے ہیں معروف، وہ 10 گرو گزرے ہیں، پہلے نانک دیو اور آخری گوبند جی. آپ میری بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ گرو جو گرو گرنتھ صاحب ہے، یہ کیا ہے ذہن میں رہے. پانچ 5,900 سے 5,954 ہے، کچھ اس طرح ہیں. 5,900 سے زیادہ منظوم حمدوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر حمدیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ منظوم ہیں، نظمیں ہیں. ابتدا میں کیا کیا گیا؟
یہ جملے اس کی پہچان کے لیے، اس کی جب ابتدا ہوئی، جب یہ مکمل ہوئی، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، آپ غور کیجئے۔ ابتدا میں گرو ارجن دیو، اب یہ ہو گیا مرتب، مرتب آ گیا جی، آ گیا گرو ارجن دیو، یہ پانچواں گرو، یہ پانچواں گرو ارجن دیو۔ تالیف کی ابتدا ہے 1603، ابتدا کیا ہے 1603 عیسوی۔ ابتدا میں گرو ارجن دیو نے 1603 عیسوی میں پہلے 4 گرو، خود سے پہلے جو گزرے تھے، نانک دیو سے شروع کر کے ارجن دیو سے پہلے تک جو 4 گرو ہیں، اور مسلمان صوفیاء اور ہندو بھگت، ان کی کلام کو شامل کیا۔ تو جو بات میں نے تبصرہ نگاروں اور مورخین کی رائے کے حساب سے کہی کہ حقیقت میں یہ مذاہب کا ایسا ملاپ چاہتے تھے تاکہ یہ مذہبی جو نفرتیں ہیں یہ مٹ جائیں، مذہبی جھگڑے ختم ہو جائیں، مذہبی جھگڑے ختم کیے جائیں اور ناحق فسادات کو روکا جائے۔ یہ اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ لیکن رتب و یابس اور حق اور باطل کی جو ہے آمیزش، یہ تو کوئی عقل مند بھی جائز نہیں کہتا۔ کسی عقل مند کو حق اور باطل کی جو آمیزش ہے، بھائی ٹھیک ہے 2 باتیں تیری مان لیتے ہیں، 2 باتیں تیری مان لیتے ہیں، تیری 100% سچی ہیں، اس کی 100% جھوٹی ہیں، تھوڑی تھوڑی مان لیتے ہیں، تو کل ملا کے اب کیا ہو جائے گا؟ اب سچ تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال کیا ہوا، انہوں نے پہلے 4 گرو جو تھے وہ، اس کے ساتھ مسلمان صوفیاء، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کی کلام کو، شاہ حسین کی کلام کو، ان کو شامل کیا گیا۔ آپ ذہن میں رکھیے، بعض ہمارے صوفیاء وہ ہیں جن کی کلام ہمیں ملتی ہی سکھوں کے پاس سے ہے۔ بعض ہمارے صوفیاء، شاہ حسین کو لے لیں، ان کی کلام آپ کو ملے گی ہی سکھوں کے ذریعے سے۔ انہوں نے جمع کیا کلام کو، صوفیاء کے کلام کو جمع کیا۔ ذہن میں رہے 1603 میں جب اس کی ترتیب ہونے لگی، اب تالیف نہ کہیں ترتیب کہیں، کیونکہ ارجن دیو کی اپنی کلام نہیں ہے، یہ دوسروں کی نظمیں اٹھا کے شامل کر رہے ہیں، ترتیب اس کو کہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت مشہور ہوا، بھئی ہم جمع کر رہے ہیں، گفتگو جمع کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ ان کے پاس اپنی کلام لے کر آئے۔ بعض کو آپ نے ریجیکٹ بھی کیا ارجن دیو نے، بھئی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا مطلب میری کلام کو آپ گرنتھ میں شامل کر لیں، میری کلام کو گرنتھ میں شامل کر لیں۔ جو شعراء تھے، صوفیاء تھے، انہوں نے اپنی کلام پیش کی، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جنہیں ارجن دیو نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو پہلے 4 گرو جو ارجن دیو سے پہلے گزر گئے تھے وہ، اور کچھ مسلمان صوفیاء، کچھ ہندو بھگت، ان کی کلام کو ملا کر 1604 میں جو ترتیب ہے مکمل ہوئی۔ یہ پہلی بار جب گرو گرنتھ کو لکھا گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ تو یہ آسمانی کتاب سمجھی جاتی ہے، نہ الہامی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ جو چیز اچھی لگی وہ ملا کے لکھ لی، جی، جو چیز پسند آئی اور اپنے مقصد کے اس کے مناسب لگی اس کو ملا لیا۔ بعد ازاں مزید 5 گرو، 4 پہلے تھے، 5 یہ کل 9 ہو گئے، مزید 5 گرو جو ہیں ان کی کلام کو جمع کیا، اور یہ بعض نے کہا 10 گرو، حالانکہ جو 10ویں گرو ہیں کون؟ گوبند جی، ان کے لیے الگ ان کی تالیف موجود ہے، کون سی؟ 10م گرنتھ، ان کی الگ کتاب موجود ہے 10م گرنتھ۔ تو اس حساب سے 9 گرو ہونے چاہیے، 9 یا 10 گرو اور 15 مسلمان صوفیاء اور ہندو بھگت، 9 یا 10 گرو اور 15 مسلمان صوفیاء اور ہندو بھگت، ان کی کلام کا مجموعہ ہے جو 5900 سے زائد منظوم حمدوں پر مشتمل ہے۔ آپ میری بات سمجھے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے گرو گرنتھ۔ آپ سمجھیں کہ یہاں پر لکھ دیا میں نے، البتہ 10ویں گرو گوبند جی کی کلام کو مستقل کتاب میں جمع کیا گیا جس کا نام 10م گرنتھ ہے۔ آپ سمجھے میری بات کو، ٹھیک ہے۔ تو جو تعلیمات ہیں، تعلیمات کا خلاصہ آپ ایک لفظ کو سامنے رکھیں تو شاید جو گرو گرنتھ ہے اس کی تعلیمات کا خلاصہ سامنے آ جائے۔
جو تعصب ہے اس سے اجتناب، مذہبی تعصب سے اجتناب۔ تو تعصب سے اجتناب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرو گرنتھ صاحب جو ان کی کتاب ہے اس کی تعلیمات کا خلاصہ کہیں یا محور کہیں کہ مذہبی تعصب سے بچا جائے۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا کہ مذہبی تعصب اور غلو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق جو غلو ہے یہ بالکل اسلام کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن حق اور باطل کی جو آمیزش ہے یہ کوئی عقل مند اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ اس لیے یہ بات اگر صرف ہو مذہبی تعصب کا خاتمہ تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور اگر بات ہو حق اور باطل کی آمیزش، بھائی کئی دیوتاؤں کو پوجنے والے اور ایک خالق کو پوجنے والے سارے صحیح ہیں، یہ جو بات ہے یہ بات قابل مذمت ہے، یہ بات قابل تعریف نہیں ہے۔ مذہبی تعصب کا خاتمہ یہاں تک بات جو ہے مناسب ہے، لیکن اس کی جو تکییف ہے، اس کی جو صورت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ مطلب ایک ہی جگہ پر سارے کے سارے وہ بیٹھیں اور ہندو مت کو بھی آپ درست کہیں، ان کی بھی تعریف کریں، اور ہندو جو ہے مسلمانوں کی تعریف کریں، نہ ہندو اس کو جائز کہے گا نہ مسلمان اس کو جائز کہے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال یہ کہ یہ ایک کتاب کے ایک حصے کا نام باقاعدہ رکھا بھگت بانی۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ جو مسلمان ہیں ان کے قریب ہونے کے لیے مسلمان عورت سے شادی، مکہ مدینہ، مکہ معظمہ اور مدینہ مشرفہ اس میں قیام یا اس کے قریب قیام، اور مسجد کو بنانا، یہ مسلمانوں کے قریب ہونے کے لیے۔ ادھر ہندوؤں کے قریب ہونے کے لیے کتاب کے ایک حصے کا نام ہے بھگت بانی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بتائیے۔ یہ ان کی ضمنی طور پر عیدوں کا بھی ذکر آ گیا۔ جی جو بنیادی عقیدہ ہے توحید کا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ توحید کے یہ قائل ہیں، ایک خدا مانتے ہیں، اس کائنات کا خالق اور مالک ایک مانتے ہیں، اس کے جو ہے مطلب کہ اس کو متجسد نہیں مانتے، جسم نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ۔ سمجھے بات کو؟ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ بھئی کہتے ہیں خدا اور وشنو ایک ہی ہے، خدا اور وشنو یہ ایک ہی ہے۔ یہ والا جملہ بڑا عجیب سا ہے، نہ اس سے مسلمان راضی ہوگا اور نہ وہ جو ہے ہندو راضی ہوگا۔ ہندو ہو سکتا ہے راضی ہو، لیکن عقل جو ہے نا وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ بھئی اب خدا کو جا کے نا وہاں 1000 سر والے
شیش ناگ پہ سونے کی ضرورت ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جی، اور وہ خدا اور وشنو ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ وشنو تو اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، اتنے خطرناک مقام پہ سویا ہوا ہے، تو یہ تو انتہائی سخت انسان جو ہے نا وہ نشے میں ہو تو ایسا کر سکتا ہے بھائی، ورنہ کہاں پر وہ اتنی سخت نیند ہو سکتی ہے؟ وہاں پر جو ہے وہ 1000 سر والا شیش ناگ ہے اور سمندر کا پیندہ ہے، سمندر کا بالکل گہرائی ہے، وہاں پر جو ہے وہ سو رہا ہے۔ تو خالق مالک وہ ہے جس پہ نیند محال ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آئے نہ اسے اونگ آئے۔ جی، ہمارے جو نا حضرت حاجی امیر الدین صاحب میرے شیخ ہیں، تو ان کا مناظرہ ہوا ایران میں، بات میری کہیں اور نکل جائے گی، تو ایران میں مناظرہ ہوا، تو وہاں کا جو جج تھا، تو مناظرہ ان کے سر تھوپا گیا، یہ پیدل حج کے لیے جا رہے تھے، اس رستے میں جو ہے نا ایران سے گزرے، تو اب اس نے کچھ باتیں کہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کہیں۔ بہرحال آپ نے کہا بھائی ایک سوال میں کروں گا، اس کا تو جواب دے، تو اس کا ایک جواب دے۔ اس نے کہا سوال کر، تو آپ نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بندہ دیکھتا ہے اور اللہ نہیں دیکھتا؟ اب ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جج ہے، میں تو سمجھتا کوئی عام مولوی ہے، یہ عام مولوی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کون سی چیز ہے کہ جسے بندہ دیکھتا ہے اور رب نہیں دیکھتا؟ اس نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب سارے اس کے جو معتقدین ہیں سب کے سامنے، تو میں نے اسے کہا کہ خواب است، انسان ببیند و رب نہ بیند، خواب ہے جو بندہ دیکھتا ہے اور اللہ نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس نے کہا اس کو کورٹ لے جاؤ، اس کو کورٹ میں پیش کرو۔ بھائی صاحب کہتے ہیں میں کورٹ گیا، دیکھا تو وہ جج کی کرسی پہ وہی بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ یہاں تک کی جو بات ہے، اس لیے میری بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مقارنہ ادیان میں، تقابل ادیان میں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اس مذہب کی بنیادی فکر کیا ہے، اصل فکر کیا ہے۔ یہ جملہ کہہ دینا کہ بھائی مذہبی تعصب کا خاتمہ کیا جائے، مذہبی فسادات کا خاتمہ کیا جائے، میرے بھائی جو آدمی مذہبی فسادات کے خاتمے کو نہیں مانتا وہ اسلام کی روح سے دور ہے۔ اسلام مذہبی فسادات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اسلام مذہبی فسادات کی اجازت دیتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آ کر یہود سے معاہدہ نہ کرتے۔ یہود سے معاہدہ کیا اور کیا کہا کہ ان یہود بنی عوف امت مع المؤمنین، بنو عوف کے جو یہودی ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ مل کر ایک امت ہے۔ ایک امت کا کانسیپٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا، اہل ایمان کا ایک بار ذکر کر دیا گیا اور یہود کو اتنی اہمیت دی گئی۔ آپ غور کیجئے، یہ تو آپ آج بھی موجود ہے نا، آپ کتب حدیث میں اس کی اصل نص دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ایک قبیلے کا الگ الگ نام لیا گیا، ایک ایک قبیلے کا الگ الگ نام لیا گیا۔ یہودیوں کے ایمان والوں کو ایک بار ذکر کر دیا گیا، یہودیوں کے ایک ایک قبیلے کا الگ الگ نام لے کر کہا گیا کہ ان کی حیثیت بھی یہ ہے، ان کی حیثیت بھی یہ ہے، ان کی حیثیت بھی یہ ہے، ان کی صرف جان نہیں، ان کے مال کی عزت اور احترام بھی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام مذہبی فسادات نہیں چاہتا۔ اگر جنگیں ہوئی ہیں ذہن میں رکھیں، جنگیں ہوئی ہیں تو اس لیے نہیں کہ اسلام اپنے ارد گرد دوسرے مذاہب کو برداشت نہیں کرتا تھا، بلکہ دوسرے مذاہب اسلام کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ بات غلط ہے کہ اسلام اپنے ارد گرد دوسرے مذاہب کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگر اسلام کی یہ سوچ ہوتی تو یہ جو ذمی کی اصطلاح ہے اور ذمی کا جو فکر ہے یہ بالکل سامنے نہ آتی۔ میری تقریر لمبی ہو جائے گی، ورنہ جزیہ پہ بھی گفتگو ایک اچھی چیز ہے، اس میں بھی انشاءاللہ پھر میں کسی وقت گفتگو کرتا ہوں کہ جو یہ سوچتے کہ شاید جو ہے نا وہ ذمیوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا جزیہ کے ذریعے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ملک میں رہتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، ٹیکسز بھرتے نہیں بھرتے؟ جی ٹیکسز بھرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، تو
آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں، آپ کو زیادہ ادا کرنا پڑتے ہیں، ان کو کم ادا کرنا پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اسلام مذہبی فسادات کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ حق اور باطل کی آمیزش کر دی جائے، اچھائی اور برائی کو ملا دیا جائے اور غلط اور درست کو اکٹھے بٹھا دیا جائے، یہ بات غلط ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی نہ اسلام کرتا ہے اور نہ کوئی اور عقل مند کرے گا۔ تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا کہ بنیادی جو عقیدہ ہے وہ ایک اوانکار پر ہے۔ ایک اوانکار کے معنی ہے ایک خدا، ایک اوانکار کے معنی کیا ہے؟ ایک خدا، اس پر یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں توحید ان کی بنیادی فکر ہے، ایک ہے شادی بھی بنیادی افکار میں ہے۔ شادی تکمیل ہے نا انسان کی، لیکن اس میں ہے جس پہ زور ہے وہ یہ ایک عورت سے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ نانک دیو نے دوسری شادی بھی کی، لیکن ان کے یہاں شادی کے وہ ایک عورت سے ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد تو کر سکتا ہے، اس کے بعد ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب بدھ مت معروف ہوئی تو بدھ مت کے اندر ترک دنیا پر زور تھا، بدھ مت میں ترک دنیا پر زور تھا، اور جو سکھ مت ہے اس میں رہبانیت کا ترک ہے۔ آپ رہبانیت نہیں کر سکتے، دنیا کو نہ چھوڑیں، دنیا میں رہیں، کام کریں، کاروبار کریں، معاملات کو نمٹائیں اچھے انداز میں۔ یہ ترک رہبانیت ان کی بنیادی افکار میں سے، تعلیمات اور بنیادی افکار میں سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں، ایک چیز کتاب کے بارے میں نے زبان، آپ دیکھیں کتاب کی سن ترتیب، ابتدا اور انتہا اور اس کے جو مشمولات ہیں وہ بیان کر دیے تھے، زبان ذکر نہیں کی تھی۔ تو جو ان کی گرو گرنتھ صاحب ہے اس میں پنجابی بھی ہے، بہت سی زبانیں ہیں۔ سرائکی ہے نا یہاں پر، ہیں؟ صحیح، پنجابی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، اچھا فارسی بھی ہے، اس کے اندر کئی زبانیں اس کے اندر ملائی گئی ہیں۔ یہ 5 کاف، اصل 5 کاف سے مجھے خیال آیا اس کی زبان کا۔ یہ کیس کیا ہے؟ بالوں کو بڑھانا، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ایک سکھ ہے اس کے لیے 5 چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک تو بال اس کے بڑے ہونے چاہیے، بال چھوڑ دے، وہ نہ سر کے بال کاٹے نہ داڑھی کے بال کاٹے، ٹھیک ہے؟ تو ایک یہ ہے کیس۔ اس کے بعد ہے کنگا پاس رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ کچھا سمجھتے ہیں؟ کچھا نہیں سمجھتے؟ انڈر ویئر جو جسے بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ جانگیا جی؟ اب تو کچھا سمجھ آ گیا نا؟ ہاں، یہ 5 کاف ان کی بنیادی افکار میں سے 5 کاف، یہ کیس ہے، کنگا ہے، کچھا ہے، کڑا ہے اور کرپان ہے۔ تو یہ کچھا یہ پہنے ہونا چاہیے، کڑا فولادی کڑا یہ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور کرپان چھوٹا سا خنجر، ٹھیک ہے نا؟ تلوار کے
تلوار ٹائپ کا، پتہ نہیں آپ نے کسی سکھ کے پاس دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کی تراشی لیں تو اس کے پاس سے نکلے گا. لازمی نہیں کہ ان کے پاس ہو، مطلب یہ مذہبی تعلیمات بنیادی ہیں. کیس، کنگا، کچا، کڑا، کرپان، ٹھیک ہے. ان کو 5 کاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں سب کی جو ابتدا ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ یہ کاف سے ہو رہی ہے. کیس، کنگا، کچا، کڑا، کرپان. بات ہے یہ ذہن میں؟ یہ ان کی بنیادی افکار ہیں. میں نے آپ کو بتایا توحید، اس کے وہ قائل ہیں شادی ایک عورت سے، رہبانیت کا ترک، دنیا کو آباد کیا جائے، اور جو معاملات ہیں ان کو مطلب اس جو معاشرہ ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. 5 کاف، اس کے اندر یہ کیس، کنگا، کڑا، کچا اور کرپان آ جاتے ہیں. مساوات، بنیادی افکار میں سے یہ بھی ہے مساوات. وہ کیا ہے؟ مرد اور عورت ہر معاملے میں بالکل برابر ہیں اور کسی بھی امر میں کوئی کمی بیشی نہیں. یہ دیکھیں ان کی بنیادی افکار بھی آ گئی ہیں. اور بنیادی عقیدہ جو توحید کا ہے اس کا بھی ذکر ہو گیا، کتاب اور مختصر تاریخ. تو یہ خلاصہ ان کے مذہب کا. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں؟ دوسرا مذہب جو ہے وہ میں چاہ رہا تھا ایک اور بھی ہو جاتا، لیکن وقت کم ہے. کل کم کیا، یہ 11:30 ہو گئے. تو انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ جو وسیع مذاہب ہیں بالخصوص جو پاکستان میں ہیں ان کو مکمل کر کے اس سے اگلے دن ہم قادیانیت کے بارے میں کچھ گفتگو کر سکیں. اس کے بارے میں کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو بات مکمل کرتے ہیں. کیا ہوا؟ کرتے ہیں.